ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سورہ بقرہ کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا اور ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا، یا اللہ، میں اسے اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی۔ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار تھا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ وہ ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، انہیں فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تیرے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے قریب جا کر یوں دعا مانگو کہ اے ابراہیم و اسماعیل کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس کر دے، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ یہ پیلے رنگ کی ہے، اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی۔ فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ یہ اسے پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار پڑ رہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو کہ در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ گائے میرے ہاتھ میں فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی بھی قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹے، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے میں بازار میں اس گاہک سے جب مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ خود ہی زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و قرید شروع کر دی۔
بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا۔ وہ زندہ ہو کر بول اٹھا، میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا۔ یہ بتا کر وہ لڑکا پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا تھا۔ اس پورے مضمون کو قرآن پاک میں اللہ نے یوں بیان فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو بولے آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اب اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہے اور نہ بہت کم عمر ہے، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہے، تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے کہ گائے کا رنگ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ بولے اب رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہمیں یہ شک پڑ گیا ہے، اللہ چاہے گا تو تبھی ہمیں صحیح گائے ملے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ ہی اس نے کبھی زمین جوتی، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم بولی اب ٹھیک بات آپ لائے ہیں، اب ہمیں یہ گائے مل جائے گی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی، بہت ذلیل و خوار ہوئے، مگر یہ گائے انہیں بڑی مشکل سے ملی، اور جب ملی تو ایک گائے کی قیمت سے کئی گنا مہنگی ملی۔ ناظرین اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سی سبق آموز باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لیں کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچہ چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچہ کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ دوسرا یہ کہ اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچہ کو اللہ کی امانت میں سونپا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کا بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ماں باپ کی بات مانی جائے تو کبھی نقصان نہیں ہوتا، پھر چاہے انسان کو وقتی وہ بات نقصان ہی کیوں نہ لگے۔ اور تیسرا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم سن لیا تو پھر اس میں سوال جواب کر کے اپنے لیے مشکلات بڑھانے سے بہتر ہے کہ جتنا کہا جائے اس پر عمل کیا جائے، ورنہ جتنی آگہی ہوگی اتنی ذمہ داری بڑھے گی۔ سامعین، اسی واقعے سے جڑی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا، اسے غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا کہ یہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی کا جانور ہمیشہ بے عیب اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔